اس جیسے بوڑھے انسان سے میں کیسے نکاح کر لوں؟ میں ہاں، عمر دیکھی ہے مجھ سے پورے 20 سال بڑے ہیں، انکل ہیں انکل، نور حرم منہ پھلائے کہہ رہی تھی جب یکدم پیچھے سے کسی نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں دبوچا تھا۔ وہ ابھی مزید چیختی جب ایک بھاری آواز نے اس کی بولتی بند کی۔ خبردار اگر چیخی تو۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ میرے بارے میں؟ اور کیا کہہ رہی ہو؟ بوڑھا ہو گیا ہوں میں؟ عارض ملک نے ایک آئی برو اچکا کر دلچسپی سے اسے دیکھا کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ میں اس شخص کی بیٹی کی عمر کی ہوں جس سے آپ میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نور حرم نے ہراساں ہو کر کہا، مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی، اس کی آمدنی دیکھی جاتی ہے، اور عارض ملک ایک کروڑ پتی انسان ہے۔ عیش کرے گی تو؟ اس کے گھر یہاں کیا رکھا ہے؟ جہیز نہ ہونے پر بھائی کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاؤ گی؟ ارے ایسا رشتہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ ارے وہ کون سا زیادہ دیر جیے گا؟ اس کی بیوہ ہو کر بھی تم عیش سے زندگی گزارو گی۔ نمرا بھابی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، خدا کرے بھابی رحم کرے میرے حال پر۔ نور حرم روحانسی ہو کر بولی، تم رحم کیوں نہیں کرتی ہمارے حال پر؟ 10,000 تمہارے بھائی کی تنخواہ ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، ان کی تعلیم، خوراک اور اخراجات رو رو کر پورے کر رہے ہیں۔ گھر کے 100 خرچے ہیں، کل کو بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو ان کے جہیز کی ٹینشن لاحق ہو جائے گی۔ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں 3 بیٹیوں کا جہیز کیسے تیار کریں گے تمہارے بھائی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ نمرا بھابی اب غصے سے بولی، تو آپ مجھے کیش کرانا چاہتی ہیں؟ نور حرم اب دکھی لہجے میں بولی، ارے لڑکی پاگل ہو چکی ہو؟ رشتہ خود چل کر آیا ہے ہماری دہلیز پر۔ عارض ملک کے دادوں نے تمہیں خود پسند کیا ہے اور وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھو نور حرم، ہم نے اپنے منہ سے ان سے کچھ نہیں مانگا ہے، وہ تو عارض ملک نے خود 5 لاکھ شادی کی تیاری کے لیے دیا ہے، اور تمہارے بھائی کو اپنی فیکٹری میں اچھے پیسوں سے جاب پر رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ گھر اور گاڑی بھی ملے گی، اور 20 لاکھ عارض ملک نے ہمارے بچوں کے اخراجات کے لیے دیے ہیں، ورنہ کہاں ہم نے اتنی بڑی رقم کا سوچا تھا۔ تم تو شکر کرو کہ غریب گھر میں رہ کر اللہ پاک نے تمہیں حوروں جیسی صورت دی ہے اور تمہیں انہوں نے پسند کر لیا، ورنہ اچھی صورتوں میں غریبوں کی لڑکیاں جہیز کے لیے بیٹھی رہتی ہیں، کوئی نہیں بہا کے لے کر جاتا ان کو۔ نمرا بھابی نے اس کو ساری بات بتانے کے بعد حزن اور غربت کا احساس دلایا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ عارض کے گھر والے، بیوی بچے؟ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا عارض ملک کنوارا ہے، اب تک اس نے شادی نہیں کی۔ فرقان بھائی نے اپنی چپ توڑی اور اس کی معلومات میں اضافہ کیا، دولت مندوں کو شادی کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے، وہ تو شادی کے بغیر ہی۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور اب لب کاٹنے لگے، بیٹا میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کے تمہارے لیے یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ تمہارے وسیلے سے اگر ہمارے دکھ دور ہو رہے ہیں تو تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، تم اس گھر کی بیٹی اور بہن ہو، آخر تمہارا بھی حق بنتا ہے ہماری خوشی کا خیال رکھنا۔ پہلے تم نے میرے بھائی کے رشتے سے انکار کر دیا اور اب اس رشتے سے انکار کر رہی ہو، مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگتا ہے۔ نمرا بھابی طنزیہ بولی، بھابی پلیز مجھ پر تہمت نہ لگائیں، آپ کا بھائی جیسا انسان ہے وہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں، اور اس رشتے سے انکار میں بس اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے۔ نور بیٹا وہ بہت اچھے انسان ہیں، میں ایک دفعہ ان سے مل چکا ہوں اور میں نے کئی لوگوں سے ان کی تعریفیں سنی ہوئی ہیں۔ فرقان بھائی نے نرمی سے اس کو سمجھایا، فرقان ہم زبان دے چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ مانے یا نہ مانے، اس جمعہ کو سادگی سے اس کا نکاح ہے عارض ملک کے ساتھ، اور ساتھ ہی رخصتی کر دی جائے گی۔ اب اس گھر کے بڑے ہیں، آپ اس گھر کے بڑے ہیں اور اس کے باپ کی جگہ ہیں، ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنی ہی ہے، یہ تو ہے ہی ناشکری، اور ناشکری پن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ نمرا تم بچی کو پیار سے بھی سمجھا سکتی ہو۔ فرقان نے اس کو ڈپٹا۔ نور حرم اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دیکھا آپ نے، آپ پیار کی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ ہمارے سر پر چڑھ چکی ہے، اب یہ ہماری اس رشتے پر انکاری سے بھی ناک کٹوائے گی۔ یار میں تجھے کیا بتاؤں، بھابھی اور بھائی میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ چھت پر کھڑی اپنی دوست کے ساتھ موبائل پر بات کر رہی تھی۔ یار میں اس جیسے بوڑھے انسان سے کیسے نکاح کر لوں؟ میں ہاں، عمر دیکھی ہے مجھ سے پورے 20 سال بڑے ہیں، انکل ہیں انکل، نور حرم منہ پھلائے کہہ رہی تھی جب یکدم پیچھے سے کسی نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں دبوچا تھا۔
وہ ابھی مزید چیختی جب ایک بھاری آواز نے اس کی بولتی بند کی۔ خبردار اگر چیخی تو۔ کس سے بات کر رہی ہو میرے بارے میں؟ اور کیا کہہ رہی ہو؟ بوڑھا ہو گیا ہوں میں؟ عارف ملک نے ایک آئی برو چکا کر دلچسپی سے اسے دیکھا کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ آپ؟ وہ اس سے دور بھاگی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ میرے پاس۔ اور اس دفعہ قدرے غصے سے بولا۔ وہ پھر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ خود ہی اس کے قریب آیا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ دوست سے؟ تمہیں میں بوڑھا نظر آ رہا ہوں؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ آرام سے نکاح کے لیے مان جاؤ، ورنہ نہ تم نظر آؤ گی اور نہ ہی تمہاری فیملی کہیں نظر آئے گی اس دنیا میں۔ آگے تمہاری مرضی۔ ارے یہ تو بڈھے نہیں ہیں اور لگتا ہی نہیں ہے 40 کے ہونے والے ہیں، نور نے دل میں سوچا۔ چلتا ہوں۔ اتنا بول کے عارف ملک وہاں سے چلا گیا۔ نور حرم نیچے آئی تو اپنے بھائی اور بھابھی کو وہیں بیٹھے پایا۔ کیا سوچا پھر نور بیٹا تم نے؟ جی بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے۔ اتنا بول کر وہ کمرے میں آ گئی۔ پیچھے بھائی اور بھابھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نور کمرے میں آ کر خوب روئی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنوں کے سکھ کے لیے وہ یہ قربانی دے رہی تھی۔ جمعہ کے دن سادگی کے ساتھ اس کا نکاح عارف ملک سے کر دیا گیا۔ وہ بڑی سی گاڑی میں بڑی شان کے ساتھ اپنے سسرال آئی تھی، جہاں نوکر چاکر اور عارف کی دادو اس کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ شاندار طریقے سے اس کا ویلکم ہوا اور کچھ رسمیں دادو نے کی، اور پھر ایک بڑی سی عورت اس کو اس کے کمرے میں لے آئی۔ بیٹا آپ یہاں آرام کریں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ نور حرم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چاروں طرف سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنے خواب و خیالوں میں بھی ایسا گھر یا کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ مزے تو ان امیروں کے ہوتے ہیں جو ایک ڈریمی زندگی جیتے ہیں، اس نے دل میں سوچا اور ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد عارض کمرے میں آیا تو نور نے غصے سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ شادی مبارک ہو بیگم۔ لیکن نور نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ عارض نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو نور نے وہ بھی چھٹک دیا۔ اپنا چھٹکتا ہاتھ دیکھ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری اتنی ہمت، اب تم عارف ملک کا ہاتھ چھٹکو گی؟ عارف ملک نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو۔ نور حرم نے کچھ بولنا چاہا لیکن بول نہ پائی۔ آئندہ اپنے اوقات میں رہنا، مت بھولو کہ تمہیں خرید کے لایا ہوں۔ تم میری غلام ہو اور میں جیسا چاہوں گا تم ویسا ہی کرو گی۔ اتنا بول کر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات سن کر نور حرم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ سچ تو کہہ رہا تھا وہ، اس کو خرید کر ہی لایا تھا۔ اس کا جبڑا بھی درد کرنے لگا۔ وہ عارف ملک 40 سال کا مرد تھا، لیکن اس نے خود کو اتنا برقرار رکھا ہوا تھا کہ وہ 30 کا لگتا تھا۔ چوڑی جسامت، آنکھیں ہر وقت سرد رہتی۔ شادی کے نام سے نفرت تھی اس کو۔ اس کی نظر میں ہر لڑکی بے وفا اور دھوکے باز ہے۔ محبت کے نام سے نفرت کرنے والا۔ لیکن اپنی دادوں کے لیے آج وہ شادی کر کے اس لڑکی کو گھر لے آیا تھا۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ قید خود چنی تھی اپنوں کے لیے، اور یہاں اس کو اب شاید پوری زندگی گزارنی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں ہر کلر کے اس کے لیے کپڑے موجود تھے۔ اس نے ایک ہلکا سا ڈریس نکالا اور لے کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو عارض ابھی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ وہ کندھے چکاتی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر کروٹیں لینے کے بعد اس کو نیند نہ آئی کیونکہ اس کا پیٹ خالی تھا۔ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا اور اب چوہے اس کے پیٹ میں دوڑ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ اب کچن کی طرف تھا، لیکن اس کو کچن کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک ملازمہ پر پڑی۔ بات سنیں؟ جی بیگم صاحبہ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ لا دیں؟ وہ بھی اتنا بولی ہی تھی کہ عارض کی آواز اسے کانوں میں پڑی۔ مہارانی نہیں ہو تم جو ایسے حکم دے رہی ہو؟ خود جا کر کچن میں بنا کر کھاؤ تم۔ سیدہ اماں، آپ چاہیں جا کر ریسٹ کریں، بیگم صاحبہ کو جو کھانا ہوا وہ خود بنا کر کھا لیں گی۔ جی چھوٹے صاحب۔ عارض کی بات سن کر نور حرم کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کنٹرول کرتے کچن کی طرف آ گئی اور اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے دیکھنے لگی۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا تو اس میں کافی سامان پڑا ہوا تھا۔ اس نے بریڈ اور جیم نکالا اور کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو عارض کمرے میں تھا، جو اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھنے ہی لگی تھی جب وہ بول پڑا، یہاں نہیں۔
تم صوفے پر سوگی۔ اس کی بات سن کر حرم ساکت رہ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر آرز کی طرف دیکھا جو ابھی بھی موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہ کیا مطلب آپ کا؟ بہری ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا؟ میں نے بولا تم یہاں نہیں سوگی، اس کمرے میں، اور اس کمرے میں موجود کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں، اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ تو پھر آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے اگر میرا کسی چیز پر کوئی حق ہی نہیں ہے تو؟ نور حرم قدرے غصے سے بولی۔ 10 کروڑ کی شادی نہیں کی، خرید کر لایا ہوں تمہیں، وہ بھی مجبوری میں۔ اب میرا دماغ کھانا بند کرو اور لائٹ بند کر کے سو جاؤ۔ نور نے کمرے کی لائٹ بند کی اور آ کر صوفے سے ٹیک لگا کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کو بہت رونا آ رہا تھا، اپنے بھابھی اور بھائی پر غصہ بھی آ رہا تھا جنہوں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کی زندگی قربان کر دی۔ کیا کوئی ایسا کرتا اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ؟ میں اس قید میں نہیں رہوں گی، موقع ملتے ہی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، حرم نے دل میں سوچا، اور پھر یہاں سے بھاگنے کا پلان بنانے لگی۔ اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اے لڑکی اٹھو۔ آرس نے اپنا پیر نور کے ہاتھ پر مارا۔ نور کرا کر اٹھ بیٹھی۔ جا کر 10 منٹ کے اندر میرے لیے ناشتہ ریڈی کرو، میں تیار ہو کر آ رہا ہوں، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ اگر میرا ناشتہ تیار نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ مجھ سے نہیں بنتا کوئی ناشتہ واشتہ۔ نور غصے سے بول کر دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے ساتھ زبان درازی کرو گی؟ آرس نے نور کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نور کی چیخ نکل گئی۔ چھوڑیں پلیز مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچے۔ آئندہ اگر میرے ساتھ زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو ایسا حال کروں گا ساری عمر بول نہیں سکو گی۔ وہ نفرت سے بولا۔ آپ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری 2 منٹ گزر چکے ہیں، 8 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اگر مجھے ناشتہ نہ ملا تو پھر یاد رکھنا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نور یہ سن کر جلدی سے بھاگی لیکن اس کا پاؤں کارپٹ کے ساتھ اٹکا اور وہ اونڈے منہ نیچے گر گئی۔ اس کی چیخ نکلی۔ آرز اس کو ایک نظر دیکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ نور حرم لنگڑاتی ہوئی دھیرے دھیرے قدم چلاتی ہوئی کچن کی طرف آئی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیے لیکن پیر میں اٹھتے درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ابھی وہ بریڈ گرم کر رہی تھی جب آرز کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میرا ناشتہ لے آؤ۔ نور نے جلدی سے بریڈ پلیٹ میں رکھی اور ساتھ میں جیم لے کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر آرس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ناشتہ ہے کیا؟ وہ غصے سے دھاڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ نور 2 قدم پیچھے گری۔ اسے صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کس چیز کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں؟ خاموش رہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو۔ اتنا بول کر آرس بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نور حرم آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ یہ شخص ایسا اس کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ نہیں آرس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے شادی کی۔ اپنے آنسو پہنچتی ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور باہر کی طرف ہٹ گئی لیکن داخلی دروازے پر گارڈز کو کھڑے دیکھ کر وہ مایوس ہو کر دوبارہ اندر آ گئی۔ کیا کروں اللہ جی، پلیز میری مدد کریں، اس شخص نے 2 دن میں ہی میری اتنی بری حالت کر دی ہے، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ پلیز اللہ جی میری مدد کریں، میں یہاں سے چلی جاؤں ورنہ میں یہاں مر جاؤں گی۔ بھائی نے بھی ایک دفعہ مڑ کر پیچھے اپنی بہن کی خبر نہ لینا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ان کو تو بس پیسہ چاہیے تھا جو ان کو مل چکا ہے، وہ تو اب اپنی سکون سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اس نے اداسی سے سوچا۔ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ دوبارہ یہاں سے فرار ہونے کا سوچتی باہر تک آئی تو سامنے گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے وہاں سے جانے لگی۔ رکو، آرس کی آواز سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ ادھر آؤ۔ اس نے اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا لیکن وہ اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اسے اتنی سمجھ آ چکی تھی اب رہائی ناممکن ہو چکی ہے۔ بھاگ رہی تھی تم؟ اس نے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کو گھسیٹ کر کمرے میں لے آیا۔ بھاگ رہی ہو یہاں سے؟ کیا ہوا؟ اب پھر گونگی ہو گئی ہو؟ آرس ایک دفعہ ایک دم پھر اس کی کلائی پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا لیکن اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اس نے اس حصار سے آزاد ہونا چاہا لیکن وہ بھول چکی تھی کہ وہ ایک 40 سالہ طاقتور مرد کے حصار میں ہے۔ میں نے تم سے بولا تھا تم ساری زندگی یہاں رہو گی، تو پھر کیوں بھاگنے لگی تھی یہاں سے؟ ایک دن میں ہی تمہاری بس ہوگی، ابھی تو بس ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ آپ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی۔ تبھی حارث کی 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہوئیں۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا بیوی والے عزم میں آ کر مجھ سے بات مت کرنا۔
بات کرنی ہے تو اپنی اوقات میں رہ کر کرنا۔ اس نے گھور کر اس کو یاد دلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رونا مت، نفرت ہے مجھے ان آنسوں سے۔ ہر بات پہ پابندی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ اس نے اس کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اور جلدی سے باتھ روم میں بند کی۔ گھٹی گھٹی سسکیاں اس کی باہر نکلی۔ نہ جانے وہ اسے کس جنم کا بدلہ لے رہا تھا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے ایک نظر بیڈ کی طرف دوڑائی اور اٹھ کر فریش ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی، جہاں اس کو سعیدہ اماں نظر آئی اور ساتھ ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ وہ ان کی طرف آ گئی میری بچی؟ جی۔ سمیہ بیگم دادو نے جلدی سے حرم کو گلے لگا لیا اور اس کو چوم ڈالا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو تم بچے، اللہ پاک تمہارے نصیب بھی بہت پیارے کرے۔ میں عارض کی دادو ہوں اور آج سے تمہاری بھی۔ جی۔ نور ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ کچن میں عارض کے لیے ناشتہ تیار کرنے آ گئی۔ وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی لیکن عارض ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے اس کو خود ہی کمرے میں آنا پڑا۔ واش روم سے پانی کی گرتی ہوئی آواز پر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر وہ بیڈ شیٹ کی شکنیں ٹھیک کرنے لگی۔ وہ بالوں میں تولیہ رگڑتا ہوا باہر نکلا تو اس ایک نظر نور حرم پر پڑی۔ پھر ایک دم وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں موجود میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی؟ کیوں ضرورت نہیں ہاتھ لگانے کی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ملازم نہیں۔ ہاں لیکن میں تمہیں ملازمہ سے زیادہ درجہ نہیں دیتا، وہ حقارت سے بولا۔ تو پھر کیوں شادی کی مجھ سے؟ وہ پھر سے وہی سوال کر بیٹھی، کیونکہ مجھے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اور اس گھر کو بھی۔ پھر اس گھر میں موجود ملازمہ کافی نہیں کیا؟ ہاں لیکن وہ بس گھر کو سنبھالنے کے لیے، اور مجھے تم پتہ ہے تم نے مجھ سے اس لیے شادی کی ہے کہ تم جا کر عیش کی زندگی گزارو گی۔ ہر عورت لالچی ہوتی ہے، وہ غصے سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو یہی صحیح۔ اتنا بول کر وہ باہر آ گئی۔ عارض کا جب دل کرتا اس کو ڈانٹ دیتا اور اس کے وجود پر وحشت اتارتا، لیکن اب وہ آگے سے اف بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا یہاں سے اب اس کی لاش ہی نکلے گی۔ دادو کے ساتھ اس کی اچھی بننے لگی تھی۔ عارض بھی دادو کے سامنے اس کے ساتھ اچھا رہتا، لیکن بعد میں اس پر غصہ کرتا۔ وہ دادو کو اب بہت خیال رکھتی تھی۔ عارض دیکھتا کہ وہ کیسے اس کی دادو کا خیال رکھتی ہے اور ساتھ اس کا بھی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن پھر اس کو لگتا کہ اس کو کوئی لالچ ہے اس لیے کر رہی ایسا۔ بیٹا تم اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو کیسے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، دادو نور سے بولی جن کے پیروں میں مالش کر رہی تھی۔ دادو میں رکھتی ہوں خیال، وہ مسکرا کر بولی۔ بیٹا عارض تمہارے ساتھ ٹھیک ہے کیا؟ جی، وہ دھیما سا بولی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ کیا عارض نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہیں دادو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ دونوں بھی باتیں کر رہی تھی جب عارض کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرا بچہ، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، دراصل میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا تو شاید آتے آتے دیر ہو جائے گی۔ تم بہو کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی جب سے آئی ہے گھر پہ قید ہو کے رہ گئی ہے، وہ بھی تھوڑا گھوم پھر لے گی۔ نہیں دادو گھومنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے، ضروری کام ہے۔ بس کر دو، تمہارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہر وقت کام کام۔ تم بہو کو ساتھ لے کر جاؤ گے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے دادو، لیکن پھر آپ پیچھے سے کیسے رہیں گی اکیلی؟ بہت لوگ ہیں میرے پاس، سارے نوکر چاکر ادھر ہی ہیں، بس تم دونوں جاؤ اور اچھا سا وقت گزارو ایک ساتھ۔ نہیں دادو میں گھر پر ٹھیک ہوں، نور حرم جلدی سے بولی تو عارض نے ایک نظر نور کی طرف دیکھا۔ سامان پیک کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ جی۔ اتنا بول کر نور اپنے کمرے میں آ کر سامان پیک کرنے لگی اور عارض بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ تم کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس نے نور کے قریب آ کر کہا۔ میں جا کر کیا کروں گی، آپ کو کام ہے وہاں؟ وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ تم میرے کام کر سکتی ہو نا؟ جی۔ چلو پھر چلیں، کل واپس آ جانا، سامان بھی رہنے دو۔ اچھا۔ نور نے خود کو ایک بڑی سے چادر میں ڈھانپا اور دادو سے مل کر وہ عارض کے ساتھ اپنے سفر کے لیے نکل گئی۔ عارض کی نظر بار بار آج خود بخود نور کی طرف اٹھ رہی تھی اور پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی اور چھوٹی سی۔ اپنے بھابھی بھائی سے ملنا چاہتی ہو؟ نور نام میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ اگر تم ملنا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اور کوئی میرا بھائی بھابھی نہیں ہے، سب مطلب کے رشتے ہوتے ہیں، اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اداسی سے گویا ہوئی اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ باقی سفر خاموشی سے کٹا۔ چیکنگ کروا کر وہ لوگ روم میں آ گئے۔ کچھ کھانا کیا؟ وہ نام میں سر ہلا گئی۔ چلو تم ریسٹ کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جی۔ نور آج حیران ہو رہی تھی کہ عارض ایک دم سے اس سے آرام سے بات کرنے کیوں لگ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ عارض رات کو دیر سے روم میں آیا تو اس کو سوتے دیکھ وہ ٹھٹک گیا۔ وہ سوتے ہوئے کتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔
बेसाख्ता है इसके कदम नूर की जानिब उठे और इसने इसको बाहों में उठाया और बेड पर आराम से लटा दिया और फिर खुद फ्रेश होकर आकर दूसरी साइड पर लेट गया। इसकी नज़र बार बार भटक कर नूर की तरफ उठ रही थी और अजीब सी बेचैनी ने इसको आन घेरा। ये क्या होने लगा एकदम मेरे साथ? तुम कैसे किसी पर जुल्म कर सकते हो जो गुनाह इसने नहीं किया? इसकी सज़ा कैसे इसको दे सकती हो? अभी भी वक्त है, पलट जाओ। ये ना हो कि कल को पछताते रह जाओ। इसकी ज़मीन ने इसको झंझोड़ कर रख दिया। वो लम्बे लम्बे सांस लेता उठ बैठा और तभी नूर की भी आंख खुल गई। खुद को बेड पर पाकर वो जल्दी से भागकर बेड से नीचे उतरी। सॉरी, वो मैं गलती से। नूर ने आरिस की तरफ देखा जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। प्लीज माफ। इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। आरिस उठकर कदम ब कदम इसके करीब गया। नूर ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और होने वाले हमले के लिए खुद को तैयार करने लगी। तकरीबन 2 मिनट बाद इसने आंखें खोली तो आरिस वहां नहीं था। वो शायद बालकनी में चला गया था। नूर ये देखकर हैरान रह गई। इनको क्या हुआ? इसने सूखा सांस लिया और फिर आकर सोफे पर इकट्ठी होकर लेट गई। वो कब इसकी आंख लग गई इसको पता नहीं चला। सुबह इसकी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं था और टेबल पर इसका नाश्ता पड़ा हुआ था। वो फ्रेश होकर नाश्ता करने लगी लेकिन बार बार इसको रात वाला लम्हा याद आ जाता कि हारिस ने इसको क्यों कुछ नहीं कहा था। तकरीबन 1 बजे के करीब दरवाजे पर होती दस्तक से इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को खड़े पाया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप कौन? जी, मुझे आरिस सर ने भेजा है, यह आपका दिन का खाना। इस वेटर लड़की ने खाने की ट्रे नूर की तरफ बढ़ाई। शुक्रिया मैम, आपको कुछ और चाहिए क्या? जी नहीं, ओके मैम। इतना बोलकर वो लड़की वहां से चली गई। इनको क्या हो गया एकदम से? ये मेरा इतना ख्याल क्यों रखने लगे हैं? बाकी वक्त इसका यही सोचते गुजरा। रात को आरिस वापस घर आया तो वो लोग वापसी के लिए निकल गए। वक्त गुजरने लगा। अब आरिस भी इसको कुछ नहीं कहता था। वो इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। थोड़ी बहुत बातचीत वो खुद ही करता था। आरिस के दिल का एक गोशा इसके लिए नरम होने लगा। आज वो ऑफिस से आया तो वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। आरिस ने इसको एक नज़र देखा और बोला, तैयार हो जाओ, आज कहीं बाहर चलेंगे। नूर ने चौंक कर आरिस को देखा जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। जी, मैंने बोला तैयार हो जाओ, बाहर से आज डिनर करेंगे। वो हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चलते हुए कमरे में आ गई। इन दोनों में पहन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। आरिस ने 2 जोड़े इसकी तरफ बढ़ाए। आप बता दें। बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, सॉरी। वो अपने मुंह पर हाथ रखती एक ड्रेस उठाने लगी जब आरिस बोला, ये पहन लो। नूर ने नजरें उठाकर आरिस की तरफ देखा जो पहले ही इसको देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। नूर ने जल्दी से नजरों का जाविया बदला। इसका दिल इसके दिल के धड़कने की आवाज़ इसको अपने कानों में सुनाई देने लगी। इसने दोबारा नजर उठाकर आरिस की तरफ देखा तो वो अभी भी इसी की तरफ देख रहा था। नूर ने जल्दी से कपड़े पकड़े और ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। लंबे लंबे सांस लेने के बाद वो खुद को पुरसुकून करने लगी। हाय अल्लाह, ये इनको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? अब तो मुझ पर गुस्सा भी नहीं करते। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर निकली और इसको वहीं खड़े पाया। चले जी, अच्छी लग रही हो। इतना बोलकर आरिस चल पड़ा। वो इसके पीछे इसके कदमों पर कदम रखते हुए बाहर आई तो लाउंज में दादी और सईदा माँ को बैठे पाया जो आपस में बातों में मगन थी। दादो, हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर करने। ठीक है मेरा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद ही यही चाहती हूँ। तुम मेरी बहू को घुमाया फिराया करो। अभी यही दिन है घूमने फिरने के। जब बच्चे हो जाएंगे कहाँ टाइम मिलता है इन चीज़ों के लिए। वो मुस्कुरा कर बोली। नूर इनको खुदा हाफिज कहती आरिस के पीछे चल पड़ी। आरिस ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इससे पूछा, क्या खाना पसंद करोगी? जो भी मिल जाए। वो नजरें नीचे की हुई थी। हम डिनर पर जा रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन पर नहीं जा रहे जहाँ जो मिल जाए वही खा लूंगी। दोस्ताना अंदाज में बोला। चलो आज तुम अपनी मर्जी का खाना खाओगी। वो हाँ में गर्दन हिला गई। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। नूर का दिल जोर से धक धक करने लगा। इसने नजरें उठाकर और इसकी तरफ देखा जिसका पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ था। मैं जब 17 साल का था तब मैंने अपने माँ बाप को एक हादसे में खो दिया और फिर दादू ने मुझे एक माँ बनकर पाला। 22 साल की उम्र में मुझे एक लड़की पसंद आई थी। तब मैं यूनी में पढ़ता था। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते थे। सारे ख्वाब हम दोनों ने एक साथ देखे थे। लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि वो लड़की मुझे नहीं मेरी जायदाद को प्यार करती है। लेकिन मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता था। हत्ता कि मैंने अपने दोस्तों से भी इस लड़की के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो मुझे बहुत समझाते थे कि वो लड़की तो तुम्हारे साथ वफादार नहीं है। लेकिन मैं इनकी बातों का यकीन नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ दोस्ती भी ख़त्म कर दी। वो लड़की एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। जब मैंने इसके साथ शादी की बात की तो इसने बोला कि इसके घर वालों की कुछ शर्तें हैं क्योंकि मैं एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था कि कल कल को अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो बाद में इन्हें कोई मसला ना हो। मैंने दादू से बात करके इस चीज़ की रजामंदी भी दी थी और अपनी आधी जायदाद इस लड़की के नाम कर दी। शादी से पहले ही शादी को एक दिन रह गया था जब इसके घर वालों ने मुझे ये खबर दी कि इनकी लड़की किसी और के साथ घर से भाग गई है।
سب کچھ لے کر میں یہ سن کر ساکھ رہ گیا کہ کیسے وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ سکتی ہے۔ وہ تو مجھ سے پیار کرتی تھی، پھر وہ کیسے سوچ سکتی ہے کسی اور کے ساتھ بھاگنے کا؟ مجھے یہی لگا کہ کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہوگی اور مجبوری میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ میں نے ملک بھر کے ہر پولیس اسٹیشن میں بات کر کے لڑکی کا پتہ کروایا تو وہ مجھے مل گئی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد علیشہ میری جان عارش بھاگ کر علیشہ کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے ایک نظر نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دور ہو مسٹر عارف ملک مجھ سے، میں کسی اور کی بیوی ہوں اور اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، تو میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ یہ سن کر عارف کو صدمہ لگ گیا تھا۔ مجھے پتا ہے علیشہ، تم یہ سب اس کتے کی دھمکیوں کی وجہ سے کر رہی ہو۔ تم پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ نہیں، میں یہ سب خود کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی دھمکی نہیں دے رہا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ عارف کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ علیشہ، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ یہی سچ ہے عارف ملک، علیشہ غصے سے بولی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو آج تک تم میرے ساتھ جتاتی آئی ہو؟ وہ پہلے بس وقتی جذبات تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر جب مجھے مدثر ملا تو مجھے اصل پیار کی سمجھ آئی۔ ہاں، زندگی جینے کے لیے پیسہ ضروری تھا، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا۔ اب پلیز ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ہمیں جینے دو آرام سے۔ عارف نے پولیس کو اشارہ کیا۔ پولیس علیشہ اور اس مدثر کو اٹھا کر لے چکی تھی۔ سب دوستوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ تمہارے ساتھ لوئل نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ لالچی عورت ہے، پیسوں کے لیے وہ بس تمہارے ساتھ ہے۔ عارف گرنے والے انداز میں زمین پر گھٹنوں کے بل چکا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہاں سے وہ کیسے گھر پہنچا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک بند کمرے میں خود کو پایا۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی، دیکھا سائڈ پر اس کے دادو بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بچہ عارف، دادو نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ وقت اس کا بہت برا گزرا۔ علیشہ کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سنبھلنے لگا اور عورت ذات سے نفرت کرنے لگا۔ اپنی اس کو ہر عورت سے ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میری دادو کی آخری خواہش تھی کہ وہ میرا گھر بستا ہوا دیکھیں، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر دی۔ مجھے لگا تھا تم بھی اس عورت کی طرح کرو گی میرے ساتھ، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے جو بھی رویہ رکھا تمہارے ساتھ تم نے چپ چاپ برداشت کر لیا، مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ پھر مجھے لگا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری دادوں نے بھی بہت سمجھایا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن مجھے لگتا تھا ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے پتا ہے تم چاہ کر بھی مجھے معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں نے جو تمہارے ساتھ کیا میں اس کا ازالہ بھر دوں گا۔ تو پھر جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، پیسہ، گاڑی، دولت، سونا، سب کچھ، اور جلدی ہی تمہیں اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا۔ تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی حق ہے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کا۔ تمہارے بھی کچھ سپنے ہوں گے، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ نور چپ کر کے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ریسٹورانٹ آ چکا تھا، وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے اندر چلے گئے۔ رات کو واپس آتے ہوئے ان کو کافی زیادہ دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے نور گاڑی میں ہی سو چکی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ آج اس کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے اپنے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اور تبھی نور کی آنکھ کھل گئی تو اس نے عارض کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ اٹھ گئی تم؟ جی، تم گاڑی میں ہی سو گئی تھی؟ اچھا، اتنا بول کر وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ کہاں؟ وہ صوفے، تم یہاں بھی سو سکتی ہو۔ نور سر ہلا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ عارض بھی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ نور کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ اتنے بھی برے نہیں ہیں، بس کچھ واقعات نے ان کو برا بنا دیا ہے، لیکن میں اب اور ان کو برا نہیں بننے دوں گی۔ صبح جب عارض کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر ہلکا سا وزن اس نے محسوس کیا۔ گردن موڑ کر اس نے دیکھا تو نور کا ایک ہاتھ عارض کے پیٹ پر تھا اور سر اس کے بازو پر۔ یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور ایک عجیب سا احساس اس کے اندر پیدا ہوا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو نور ابھی بھی سو رہی تھی۔ نور، اس نے اونچی آواز میں نور کو پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جی؟ اٹھنا نہیں تو کیا آج تمہیں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا ناشتہ کون بنائے گا؟ جی، میں ابھی بناتی ہوں۔ اتنا بول کر وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی طرف بھاگ کر جانے لگی، لیکن کارپیٹ کے اندر اس کا پاؤں اٹکا اور وہ عارض کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر عارض کی طرف دیکھا جو اسے ہی کوئی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، تب تک عارض اس کے گرد مضبوط ہتھیار بنا چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، تو پھر آپ نے مجھے کیوں بولا دیر ہو رہی ہے؟ کیونکہ تم سوئے ہوئے تھی اور میرا لڑائی کرنے کا دل تھا، بس اس لیے۔ عارض مسکرا کر بولا۔ آج پہلی بار نور نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا اور وہ وہاں ہی کھو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جی، کہاں کھو گئی؟ کچھ نہیں، میں لڑائی نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر اور کیا کرتی ہو؟ مجھے جانے دیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ عارض نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تو اس کے لبوں پر دوبارہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جوزی؟ فریش ہو کر وہ کپڑے سے باہر
اور کمرے سے تھیں باہر نکلی تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر باہر آئی، اس کا رخ اب کچن کی طرف تھا۔ اس نے جلدی سے عارض کے لیے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ عارض ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے نور حرم دادو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ آج اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی جو دادو نے صاف نوٹ کی، اور دل میں اسے ایسے ہی خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ دادو آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، میں آپ کے لیے دوائی لاتی ہوں، آپ لے لیں ٹائم سے۔ ہاں بیٹا لے آؤ۔ نور حرم یہ کہہ کر اٹھنے لگی جو ایک دم سے اس کو بہت زوردار چکر آیا۔ وہ گرتے گرتے بچے۔ ارے میری بچی کیا ہوا ہے؟ دادو نے جلدی سے نور حرم کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ دادو پتہ نہیں ایک دم سے عجیب سے چکر آنے لگے، ایسے لگ رہا ہے سب کچھ گھوم رہا ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم رکو، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلاتی ہوں۔ دادو نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کا پراپر چیک اپ کیا۔ دیکھیں میم، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، دراصل آپ کی بہو امید سے ہے، اس لیے ان کو چکر آ رہے ہیں، ایسی حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر دادو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جلدی سے نور کی طرف بڑھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ میں نے کچھ دوائی لکھ دی ہے، یہ ان کو ٹائم سے دے دیجیے گا اور ان کی صحت کا خاص خیال رکھیے، یہ کافی کمزور ہے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں اتنا کہہ کر چلی گئی۔ نور بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اسے بس اب رات کا انتظار تھا کہ عارض کا وہ گھر آئے اور اس کو کب یہ خوشی کی خبر سنا کر اس کا ریاکشن دیکھے۔ رات کو عارض گھر لیٹ ہی آیا۔ نور اس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ یہ لو، عارض نے اندر آتے ہی ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ خود کھول کر دیکھ لو۔ نور نے فائل کھول کر دیکھی تو وہ اپنی جگہ پہ جام رہ گئی۔ طلاق نامہ؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی طلاق نامے کو دیکھتے اور کبھی عارض کو دیکھنے لگی۔ نور، میں نے اس دن تمہیں بتایا تھا میں تمہارے ساتھ اب کوئی زبردستی نہیں کروں گا، یہ طلاق نامہ ہے، باقی تمہاری مرضی۔ وہ اداسی سے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور وہاں ہی بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنے والے وجود کو محسوس کرنا چاہا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عارض اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے طلاق نامہ دوبارہ دیکھا تو وہاں پر عارض کے سائن نہیں تھے، مطلب عارض نے اس کو طلاق نہیں دی تھی، اس نے سب کچھ اس پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور طلاق نامے کے 4 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں آیا تو نور ایک دم اٹھ کر اس کے پاس آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ نے یہ سب سوچ بھی کیسے لیا؟ اگر آپ مجھے مار بھی دیتے تو تب بھی میں کبھی اپنی زبان سے طلاق کا نام نہ لیتی۔ آپ جیسے بھی رہتے میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارتی۔ آپ برے نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو ایسا بنا دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، عارض کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے نور کے گرد اپنے بازو کا حصار بنایا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے معاف نہیں کرو گی، اب مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور اپنی مرضی کی زندگی جیو گی، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا نہیں چاہیے مجھے کوئی آزادی، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اپنے آنے والے بچے کے ساتھ۔ وہ اب بھی بول ہی رہی تھی جب عارض بول پڑا، بچہ؟ عارض نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ ہاں عارض، ہمارا بچہ آنے والا ہے اس دنیا میں۔ وہ دونوں آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عارض نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کو خود کے ساتھ لگایا۔ تھینک یو نور، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے اور مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ پوری گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ عارض، مجھے اپنے بھائی کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتے ہوئے بولا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بولا مجھے جانا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ لیکن تم نے تو بولا تھا کہ کبھی نہیں جانا، وہ تو مطلب ہی ہے۔ ہاں لیکن مجھے اب جانا ہے۔ اچھا چلیں گے، ابھی جانا ہے مجھے، ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے بس لے کر چلیں، میرا اتنا دل کر رہا ہے اپنی بھتیجی اور بھتیجوں سے ملنے کا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے میں ان سے نہیں ملی۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ سچی؟ ہاں دیکھو، او تھینک یو، اس میں تھینک والی کون سی بات ہے؟ میری چھوٹی سی بیوی کوئی فرمائش کرے میں پوری نہ کروں؟ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بھائی کے گھر موجود تھے۔ اپنی نند کو خوش دیکھ کر نمرا بھابی بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا عیش کرے گی تو اس گھر میں؟ جی بھابی، آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مسکرا کر بولی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عارض نے اس کو گھر جانے کا اشارہ کیا لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ اتنے ٹائم بعد وہ اپنوں کے پاس آئی تھی، اب جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے۔ عارض نور حرم کو دیکھ کر بولا، آپ چلے جائیں، مجھے آج یہیں رکنا ہے۔ اس کی بات پر عارض نے اس کو گھور کر دیکھا اور آنکھ کے اشارے سے اس کو چلنے کا کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ بیٹھی۔ سارے راستے اس نے عارض سے کوئی بات نہیں کی، وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ عارض بیڈ پر بیٹھنے لگا جب وہ غصے سے بولی، آپ آج یہاں نہیں سوئیں گے؟ کیوں؟ اس نے ایبرو چکاتے پوچھا۔ یہ آپ کی سزا ہے، وہ منہ پھیلا کر بولی تو وہ زبردستی بیڈ پر لیٹ گیا اور نور حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرتی بیگم۔ نور کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ختم شد۔ مصنفہ آمنہ۔ سو ہاؤ واز دا اسٹوری؟ لاسٹ میں بتائیں پلیز، لاسٹ میں بتائیں، آپ کی کمنٹ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں کمنٹ کا ویٹ کرتی ہوں۔
میں موسٹلی ریڈ کرتی ہوں کمنٹ. اور اس کے علاوہ ایک چینل اسٹارٹ کیا پرنسس فیری ٹیل ٹائپ اسٹوری کا، اگر آپ چاہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے، لائک اچھی اچھی اسٹوریز ہوں گی وہاں پہ. سو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نماز پڑھ لیجیے گا. خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیا ظاہر ناولس پہ واپس آئیے گا.